طاہر گورا کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ سعدیہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ آج کے شو میں ایک ہی بڑی خبر پر بات ہوگی اور وہ بڑی خبر ہے امریکی الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کی۔ ریپبلکن پارٹی کی جیت کی آپ اسی شو میں گزشتہ 2 ماہ سے کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ ہی جیتیں گے۔ آپ کو ان کی جیت پر اتنا یقین کیسے تھا جبکہ دنیا بھر میں مین سٹریم میڈیا، ایکو سسٹم، کارپوریشنز اور این جی اوز ان کے خلاف کام کر رہے تھے؟ تو طاہر گورا صاحب آپ تھوڑے سے آج بھی اس پہ گفتگو کیجیے۔ جی، آپ نے ٹھیک کہا کہ میں قریب 2 مہینوں سے اپنے اسی شو میں کہہ رہا تھا، جب بھی ٹرمپ کے حوالے سے، امریکی الیکشن کے حوالے سے بات ہوتی تھی تو میرا یہی کہنا ہوتا تھا کہ ٹرمپ جیت جائیں گے۔ اس سے پہلے میں یہی کہہ رہا تھا، یعنی 2 مہینے سے پہلے، کہ بھئی یہ بڑا کانٹے کا مقابلہ ہے اور مشکل ہے یہ کہنا کہ کون جیتے گا۔ لیکن میں نے 1.5-2 مہینے سے یہ سٹینس لے لیا، اس لیے کہ امریکی میڈیا، ایون انٹرنیشنل میڈیا بھی یہی تاثر دے رہا تھا کہ کمالا ہیرس جیتیں گی، ٹرمپ ہاریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایکو سسٹم ہے دنیا کا، وہ بھی یہی بات کر رہا تھا۔ تو میں اسی بنیاد پر کہہ رہا تھا کہ کیونکہ ایکو سسٹم ان کے خلاف کام کر رہا ہے، دنیا کا میڈیا ان کے خلاف کام کر رہا ہے، تو امریکی ووٹرز جو صدر ٹرمپ کو چاہتے ہیں وہ اور انتھوزیازم اور پیشن کے ساتھ باہر نکلیں گے، صدر ٹرمپ کو ووٹ دیں گے۔ ایک تو میری اسٹڈی یہ تھی۔ دوسرا، جو میں سوشل میڈیا پہ جو ہونے والی گفتگو، اب دیکھیے سوشل میڈیا اور خاص طور پر ٹویٹر، جس کو آج ہم ایکس کہتے ہیں، اس پہ جو بات چیت ہو رہی تھی، اس سے مجھے اندازہ لگ رہا تھا کہ بھلے سے مین سٹریم میڈیا ٹرمپ کے حق میں نہیں ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ لوگ ان کے حق میں ہیں۔ اس کے کئی فیکٹرز ہیں، ہم آگے جا کے اس پہ بات کریں گے، لیکن وہ مجھے نظر آ رہا تھا کہ یہ صرف ورلڈ وائڈ ٹرمپ کے لیے سپورٹ کا معاملہ نہیں ہے، یہ امریکیوں کی سپورٹ کا معاملہ بھی ہے۔ امریکی بھی تنگ آئے ہوئے ہیں کہ صدر ٹرمپ جیتیں تاکہ اس طرح کا جو ڈیپ سٹیٹ امریکہ کی اور ایکو سسٹم، میڈیا جو باتیں کرتا رہتا ہے، اس کے برعکس ہو۔ تو مجھے بہت یقین تھا، صرف میرا کوئی پریڈکشن ہی نہیں تھی، میں اس کو بہت سارے اینگل سے اسٹڈی کر رہا تھا۔ تو اس لیے میں اور آپ جب کئی ہفتوں سے یہ بات چیت کر رہے ہیں اپنے شو میں، جب بھی امریکی الیکشنز کی بات ہوتی تھی تو آن ریکڈ ہے، ویورز جا کے دیکھ سکتے ہیں ڈیورنگ دا پاسٹ 6-7 شوز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی پہلے میرا خیال تھا کہ یہ کہنا مشکل ہے کہ کون جیتے گا، پھر میں نے کہنا شروع کیا کہ ہاں اب میں کہہ سکتا ہوں کہ صدر ٹرمپ جیتیں گے، اور یہ میں ضرور کہتا تھا کہ صدر ٹرمپ معمولی مارجن کے ساتھ جیتیں گے۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ صدر ٹرمپ اچھے مارجن کے ساتھ جیتے ہیں، اور یہ جو ان کی جیت ہے یہ اصل میں امریکی عوام کی جیت ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ تمام امریکیوں نے ان کو ووٹ دیے ہیں، ان کے خلاف بھی ملینز اینڈ ملینز ووٹ پڑے ہیں۔ غالباً 70+ ملین ووٹ صدر ٹرمپ کو ملے ہیں، جو پاپولر ووٹ ہیں اس سارے الیکشن کے اب تک کے جو رزلٹ سامنے آئے ہیں۔ ابھی تو کئی اور جگہوں پہ کاؤنٹنگ ہوگی اور ایگزیکٹ نمبر آف پاپولر ووٹس ان اے ویک ٹائم ہمارے سامنے آئیں گے، لیکن ود ان 24 آورز، بلکہ میں کہوں گا کہ 12-16 گھنٹوں کے اندر جو ووٹوں کی گنتی ہوئی ہے، ان کے مطابق صدر ٹرمپ کو 70 ملین سے زیادہ ووٹ ملے ہیں، اور کمالا ہیرس کو شاید 65 ملین کے آس پاس ملے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی اچھے خاصے ووٹ ملے ہیں، مگر امریکہ میں 5-6 ملین ووٹوں کی بڑھتری بہت بڑی بڑھتری ہوتی ہے، اور جس طرح کے الیکشن پیٹرن سامنے آئے ہیں اس میں صدر ٹرمپ کو واضح کامیابی ملی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہاؤس میں اور سینٹ میں بھی ان کو واضح کامیابی ملی ہے۔ یہ ریپبلکن پارٹی کی ایک بڑی جیت ہے، صدر ٹرمپ کی بڑی جیت ہے، صرف ان کے صدر ہونے کی جو ایک طرح سے الیکٹورل وہ جو ان کے ووٹ ہوتے ہیں، کالج الیکٹورل ووٹس، ان کی بات ہی نہیں ہے، یہ ہاؤس اور سینٹ میں بھی ان کی بڑھتری آئی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا ان کے لیے وکٹری کا سائن ہے۔ چلیے، تو پھر یہاں پہ سوال یہ بنتا ہے کہ دنیا بھر کا مین سٹریم میڈیا
ایکو سسٹم اور NGOs ان کے خلاف کیوں رہتے ہیں، اور کیا پچھلی بار کی طرح اس بار بھی ایکو سسٹم ٹرمپ کو ٹھیک سے کام نہیں کرنے دے گا؟ یہ دونوں بڑے امپورٹنٹ سوال ہیں جو آپ نے ایک ہی سوال میں جوڑے. دیکھیے، پہلی بات یہ کہ کیوں دنیا کا ایکو سسٹم، مین اسٹریم میڈیا اور یہ سارے کا سارا نظام NGOs ان کے خلاف رہتے ہیں. یہ تینوں جو ادارے ہیں، NGOs، مین اسٹریم میڈیا اور ایکو سسٹم، یہ ان فیکٹ لیفٹ کی آرگنائزیشنز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ ایکٹیوسٹ لوگ ہیں اور یہ کنونشنل جو تھاٹ پروسیس ہے دنیا میں، جو آج کل یونیورسٹیوں میں بچے پڑھ کے آ رہے ہیں، تو یہ ینگ لوگ ہیں. زیادہ تر NGOs میں بھی میڈیا میں بھی زیادہ تر ینگ لوگ ہیں، 30 to 50 کے ایج کے. اور ظاہر ہے اس میں کچھ سینئر لوگ بھی ہیں، وہ بھی اسی اسکول آف تھاٹ کے. تو ان کے لیے صدر ٹرمپ ایک رائٹ ونگ کے صدر ہیں. حالانکہ اب میری رائے میں رائٹ اور لیفٹ ختم ہو چکا ہے. جو آج کا لیفٹ ہے وہ اصل میں رائٹ کے طور پر بیہیو کر رہا ہے، اور یہ جو آج کا رائٹ ہے، جیسے صدر ٹرمپ کو ہم رائٹ کہتے ہیں یا ایون پرائم منسٹر مودی کو بھی لوگ رائٹ کہتے ہیں، یہ ان فیکٹ لیفٹ کے طور پر بیہیو کرتے ہیں. کیونکہ یہ لوگ عوام کی بات کرتے ہیں. یہ اب جو ایلیٹ میڈیا ہے، ایلیٹ کارپوریشنز ہیں، ان کے ساتھ نہیں ہیں. صدر ٹرمپ ہوں، پرائم منسٹر مودی ہوں، اس طرح کی جو دنیا کے لیڈرز ہیں جن کو پاپولس لیڈرز کہا جاتا ہے. میرے نزدیک یہ پاپولس لیڈر نہیں ہے، یہ پاپولر لیڈر ہیں. ان کو ایک طرح سے انڈرمائن کرنے کے لیے یہ جو لیفٹ کے لوگ ہیں، ایکو سسٹم ہے، ان کو پاپولس کہہ دیتے ہیں. ان فیکٹ دے آر پاپولر امنگ دا پیپل. اب آپ دیکھیے، اسی لیے تو ایکو سسٹم خلاف ہے. میں نے پرائم منسٹر مودی کا بھی نام لیا، چلیے وہ بھی ہم کر لیتے ہیں بات. پرائم منسٹر مودی کے خلاف بھی ایکو سسٹم بھارت میں خراب رہتا ہے. ان کے خلاف اپوزیشن بھی رہتی ہے. یہاں پہ بھی امریکہ میں بھی وہی حال ہے. صدر ٹرمپ کے خلاف NGOs بھی رہتی ہیں، پرائم منسٹر مودی کے خلاف بھی رہتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیا ہے وہ بھی ان کے خلاف رہتا ہے. یہ میں صرف 2 مثالیں دے رہا ہوں، اور بھی دنیا میں کئی مثالیں اس طرح کی. لیکن یہ عوام کی، پرائم منسٹر مودی بھارت کے عوام کی اکثریت کی وجہ سے جیتے ہیں. حالانکہ اس بار کا جو بھارت کا الیکشن تھا اس میں پرائم منسٹر مودی کو انٹرنل چیلنجز کا بھی سامنا تھا. ان کی اپنی جو انٹرنل پالیٹکس ہے اس میں سے کچھ ایلیمنٹس ان کے خلاف تھے، اس لیے ان کی کچھ سیٹیں کم آئیں، لیکن عوام نے ساتھ دیا ان کا. اسی طرح صدر ٹرمپ نے چونکہ عوام کے ساتھ جڑے رہے تو عوام نے ان کا بھی ساتھ دیا. تو ایکو سسٹم تو اپنی جو ہے نا فیشنیبل مجبوری کی وجہ سے کہ جی ہم لیفٹ کے لوگ ہیں، صدر ٹرمپ کو اور مودی، پرائم منسٹر مودی کو یا ان جیسے لیڈروں کو ہم نے چیلنج کرنا ہی کرنا ہے. لیکن عوام ان کا ساتھ دیتی ہے اور یہ اب الیکٹ ہو رہے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ اب دنیا کی عوام کو اور ان NGOs کو، ایکو سسٹم کو اور میڈیا کو سمجھنا ہوگا کہ ان کی یہ حرکتیں ان کو زیادہ دیر تک فائدے میں نہیں رکھیں گی. میرا خیال ہے اس میں بہت بڑا فیکٹر جو ہے وہ چینجنگ پولیٹیکل سینیریو اور جیو پالیٹکس کا بھی ہے. چلیے، اب یہ سوال ہے کہ یہ الیکشنز بہت سینسیٹیو تھے، ڈر تھا کہ کہیں ریزلٹس لٹک نہ جائیں، مگر رات 2 بجے تک پتہ چل گیا کہ ٹرمپ جیت چکے ہیں. رات 2:30 بجے ٹرمپ نے وکٹری اسپیچ بھی دے دی. رات 3 بجے کے بعد ٹرمپ کو 276 کالج الیکٹورل ووٹ مل گئے، تو ان کی جیت یقینی ہو گئی. اب آپ بتائیں کہ ٹرمپ کی وکٹری اسپیچ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور اب فائنل ریزلٹس آنے میں تاخیر پر آپ کیسے تبصرہ کریں گے؟ دیکھیے، بہت ساری باتیں آپ نے یہاں پہ ٹچ کی ہیں. میں دھیرے دھیرے ان سب کو جواب دینے کی کوشش کروں گا. ریزلٹس کے بارے میں خطرہ تھا کہ یہ لٹک نہ جائیں، جیسا کہ ہم نے 2020 کے امریکی الیکشنز دیکھے. لوگوں کے نروز بھی لٹک گئے، اور بائیڈن اور صدر ٹرمپ کا جو الیکشن تھا اس وقت کا، تو اس وقت بھی ایریزونا میں، نویڈا میں اور جو دوسری سوئنگ سٹیٹس ہیں وہاں پہ الیکشن رزلٹس لٹکے، جس سے یہ ہوا کہ لوگ پینک میں آئے. اور بعد میں ہم نے وہ 6 جنوری کا بھی واقعہ دیکھا. خیر وہ تو ایک الگ بحث ہے. تو
اس بار بھی یہ خطرہ تھا کہ یہ کانٹے کا مقابلہ ہے، بہت کلوز ریس ہے، تو کہیں لٹک نہ جائیں اور پھر کوئی لٹیگیشن اور اس طرح کی چیزیں نہ بن جائیں، یہ بہت شدید خطرہ تھا۔ مگر عوام نے، جو میں نے پیچھے بات کی، عوام نے جو مینوورنگ تھی نا ایکو سسٹم کی صدر ٹرمپ کے خلاف، اور جو صدر ٹرمپ کے خلاف میڈیا ہے اس کی جو مینوورنگ تھی، عوام نے اس کو ناکام بنا دیا۔ عوام نے فیصلہ کن، جس کو کہتے ہیں نا ڈسیسو قسم کے ووٹ دیے، کہ بھئی ہم یہ آپ کو اس طرح ووٹ دے رہے ہیں۔ عوام نے کہا کہ صدر ٹرمپ کو کہا کہ آپ کو کوئی چنتا ہی نہ رہے کہ جی آپ اس میں کوئی پیچھے لٹک رہے ہیں۔ انہوں نے ایون یہ جو پچھلی دفعہ کی اسٹیٹ تھی پینسلوینیا، جن کو سوئنگ اسٹیٹس کہا جاتا ہے، جارجیا، نارتھ کیرولائنا، اس میں انہوں نے صدر ٹرمپ کے حق میں ووٹ دے دیے۔ اس سے یہ ہوا کہ شروع سے ہی جب الیکشن رزلٹس آنا شروع ہوئے تو صدر ٹرمپ کی لیڈ نظر آنے لگی۔ پھر رات 2 بجے تک جا کے پینسلوینیا کا بھی اعلان ہو گیا، جارجیا کا بھی اعلان ہو گیا۔ پھر 2:30 بجے تک صورتحال بڑی واضح ہو گئی۔ 266 کالج الیکٹورل ووٹس ان کے پاس تھے، 216 کاملا ہیرس کے پاس تھی۔ اچھا، مجھے تب اندازہ ہو گیا جب قریب رات 1 بجے کے قریب کمالا ہیرس نے کسی قسم کی سپیچ دینے سے انکار کر دیا اور وہ گھر چلی گئی۔ ان کا کیمپین مینیجر آیا اور ان کا کراؤڈ بہت ہی مایوسی کی حالت میں نظر آ رہا تھا کیمروں کی آنکھ سے، اور ان کے جو کیمپین مینیجر تھے انہوں نے صرف کوئی آدھے منٹ یا 1 منٹ کی بات کی۔ انہوں نے کہا جی ووٹوں کی گنتی ہو رہی ہے، کمالا ہیرس اب جا کے سونا چاہتی ہیں، وہ اس وقت عوام سے بات نہیں کریں گی، وہ کل بات کریں گی۔ تو ایز آف ناؤ جب ہم 6 نومبر کو یہ شو ریکارڈ کر رہے ہیں، اس وقت ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق دوپہر کے تقریباً 1 بجے ہوئے ہیں، اور ہمارا شو آن ایئر چلا جائے گا 1 گھنٹے بعد۔ ایز آف ناؤ کمالا ہیرس نے اپنی ڈیفیٹ کو کنسیڈ نہیں کیا، انہوں نے ابھی تک اس کا اعلان نہیں کیا، اور وہ منظر عام پر نہیں آئیں، نہ ابھی تک جو بائیڈن کی کوئی بات سامنے آئی ہے۔ پھر میرا خیال ہے کہ چونکہ اس وقت رات 2 بجے تک سچویشن واضح ہو گئی تھی، خبریں آنا شروع ہو گئی کہ صدر ٹرمپ اپنے کیمپین کے جو بہت بڑے گیدرنگ میں جائیں گے، کیمپین آفس سارٹ آف، تو وہاں صدر ٹرمپ گئے 2:30 بجے، ایگزیکٹلی 2:30 بجے ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق انہوں نے اپنی وکٹری اسپیچ کی۔ بڑی آپ نے پوچھا کیسی وکٹری اسپیچ تھی؟ بڑی ان یوزول تھی، بہت کیجول تھی۔ انہوں نے نہ تو کمالا ہیرس کا کوئی ذکر کیا، نہ انہوں نے جو بائیڈن کا ذکر کیا، نہ انہوں نے کوئی مطلب ایسی بات کی جو کنفرنٹیشن والی بات ہو۔ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ بھئی ہم جیت رہے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی جیت ہے، تاریخی جیت ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ پھر ان کے ساتھ ان کی فیملی کے لوگ تھے، پھر جو ان کے ساتھ وائس پریزیڈنٹ جو ہیں وہ تھے جو نئے بنے گے، مسٹر جے ڈی وینس، ان کی بیوی تھیں اوشا، اور ان کے دوست تھے۔ پھر انہوں نے ایلون مسک کو بلایا اسٹیج پہ، ان کے فادر ان لا تھے، ان کی بیوی تھیں فرسٹ لیڈی جو بنیادی طور پر سلووینیا کی ہیں، لیکن وہ ایک بہت ہی سمارٹ خاتون ہے۔ تو ان کی فیملی کے لوگ بہت قریبی دوست تھے۔ پھر انہوں نے ایکسٹیمپور لوگوں کو، لوگ ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے تھے، جیسے ان کے کیمپین مینیجر تھے، ایک خاتون تھیں اور ایک صاحب تھے، ان کو ایکسٹیمپور بلایا۔ انہوں نے کہا کہ آپ 2 شبد کہیں، تو انہوں نے کہا بھی، انہوں نے کہا میرے لیے ان ایکسپیکٹڈ ہے۔ تو بہت ہی ایک کیجول تھا۔ تو صدر ٹرمپ نے یوں رات 2:30 بجے اپنی وکٹری اسپیچ سے جو لوگوں میں جو ہوتی ہے نا ایک پینک یا اعصاب جن کو ہم کہتے ہیں نروز لوگوں کے کھچے ہوتے ہیں دونوں طرف، جو ان کے حامی تھے ان کے بھی، جو ان کے خلاف تھے ان کے بھی، چونکہ جیت بڑی واضح ہو چکی تھی۔ ایسی جیت نہیں تھی کہ ابھی کوئی کہہ رہا ہو نہیں جی ووٹوں کی گنتی ہوگی، کئی جگہوں میں ووٹوں کی گنتی ہو رہی ہے۔ تو صدر ٹرمپ نے حتیٰ کہ کہہ دیا کہ ہم 315 الیکٹورل کالج ووٹ سے جیتیں گے۔ تو میں آج ہی ووٹ کیلکولیٹ کر رہا تھا کہ اگر واقعی ہی جس طرح ان کی لیڈ چل رہی ہے، مشیگن میں چل رہی ہے، وسکانسن میں تو ان کو مل گئی لیڈ کی، مشیگن میں چل رہی ہے، ایریزونا میں چل رہی ہے، نیواڈا میں چل رہی ہے، تو اگر ایگزیکٹلی جیسے کہ ان کو لیڈ مل رہی ہے، یہ لیڈ ویسے ہی ٹرانسلیٹ ہوئی تو ان کو
سے اوپر اور ہو سکتا ہے 315 الیکٹورل ووٹ ان کو مل جائیں. بہرحال 270 ان کو چاہیے تھے, 270 ان کو مل چکے ہیں, اس سے زیادہ مل چکے ہیں, اور وہ پریزیڈنٹ 47th پریزیڈنٹ الیکٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹ بن چکے ہیں. 20 جنوری 2025 کو وہ اوتھ لیں گے, چونکہ امریکہ میں یہی ہوتا ہے کہ نومبر کے پہلے ہفتے میں الیکشن ہوتے ہیں اور قریب 2-2.5 مہینے بعد جا کے آپ کو آفس ملتا ہے. چلیے اب اس طرف آتے ہیں کہ ریپبلکن پارٹی کو سینٹ میں بھی برتری مل گئی ہے اور کانگریس میں بھی برتری ملتی نظر آتی ہے, یعنی دونوں ہاؤسز میں. تو اس سے ٹرمپ کو حکومت چلانے میں کتنی سہولت ہوگی, اور ٹرمپ سے امریکہ کے انٹرنل میٹرز کو کیا فائدہ ہوگا, کیونکہ اس وقت امریکہ کے انٹرنل میٹرز بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہیں. جی بالکل, دیکھیے یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ان کو ابھی تک کی جو خبریں آ رہی ہیں, جو رزلٹس آ رہے ہیں, سینٹ میں ان کو برتری مل گئی ہے. آپ نے ٹھیک کہا کہ ہاؤس میں بھی ان کو برتری ملتی نظر آ رہی ہے. تو اگر ان کو ہاؤس میں بھی واضح برتری مل جائے گی تو یہ جو مطلب وہاں پہ امریکہ میں ہم نے کئی حکومتوں کے دوران دیکھا, ایون صدر ٹرمپ کی پرانی حکومت کے دوران بھی, صدر بائیڈن کو بھی یہ مسئلہ تھا, صدر اوباما کو بھی یہ مسئلہ تھا. تو بہت سارے میں نے پریزیڈنٹس دیکھے ہیں امریکہ کے ڈیورنگ دا پاسٹ 30-40 ایئرس کہ ان میں سے بہت سو کو چونکہ برتری نہیں ملتی دونوں ہاؤسز میں, تو پھر لیجسلیشن پاس کروانا ان کے لیے چیلنج ہو جاتا ہے. پھر کچھ فیصلے لینا, کچھ امیڈیٹ ڈیسیژنز کا بہت بڑا فیکٹر, بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. پھر کچھ بہت جو سینسٹیو ایشوز ہیں وہ لٹک جاتے ہیں. تو ان سارے معاملات پہ اب لگتا ہی ہے کہ سینٹ میں تو ان کو برتری مل گئی ہے, ہاؤس میں بھی ان کو برتری ملتی نظر آ رہی ہے. میں بھی وہ جی. تو اگر جب تک الیکشن فائنل ہوں گے, اگر ان کو دونوں ہاؤسز میں برتری مل گئی جو کہ ملتی نظر آ رہی ہے, تو اس سے ان کو حکومت چلانا بہت آسان ہو جائے گا. پیچھے شاید ہم نے بات کی تھی, میں شاید اس پوائنٹ کو بھول گیا تھا, اور آگے بھی شاید بات ہوگی اس پہ, کہ ان کے خلاف اب چیلنجز کیا رہے ہیں. دیکھیے ہمیں یاد ہے کہ 2016 سے 2020 تک ان کی جو 4 سالہ سرکار تھی, ان کے خلاف پروٹیسٹ ہوتے تھے. پھر اس میں وہ کووڈ کا بھی زمانہ آ گیا, تو صدر ٹرمپ کے خلاف بہت بولنگ ہوتی تھی, ان کے خلاف مقدمے ہوتے تھے, وہ ان کو پولیٹیکل وچ ہنٹ کہتے تھے. ابھی بھی ان کے خلاف الیکشن کیمپین کے دوران کئی مقدمے ہوئے اور کچھ 100 کے قریب ان کے خلاف کنوکشنز ہیں. اب وہ آف کورس صدر ہو جائیں گے تو میرا خیال ہے ان کو امپیونٹی ہوگی فار سرٹن پیریڈ آف ٹائم. تو ابھی بھی ان کو چیلنجز ہوں گے. دیکھیے جب وہ پہلے صدر تھے ان کی غالباً 2 بار امپیچمنٹ ہوئی, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. تو وہ بڑے جسے کہتے ہیں نا سخت جان آدمی ہیں, انہوں نے مقابلہ کیا ہر چیز کا, بڑے انیوژل آدمی ہیں. اسی لیے جو امریکہ کی پولیٹیکل ایلیٹ ہے, ایون پوری دنیا کی پولیٹیکل ایلیٹ ہے, وہ بڑی صدر ٹرمپ سے شاک تھی 2016 سے 2020 کے دوران. بھئی یہ کیسا شخص ہے کہ اس پہ ہم اتنا دباؤ ڈالتے ہیں, اس کے خلاف اتنے ہم مقدمے کھڑے کرتے ہیں, اس کے خلاف اتنے ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں, یہ ٹس سے مس نہیں ہوتا. تو اب انہوں نے یہ سب آزما کے دیکھ لیا. تو اب میرا خیال ہے کہ ان کو یہ پتا ہے کہ صدر ٹرمپ, پہلے تو ان کا یہ خیال تھا کہ ہم صدر ٹرمپ کو ری الیکٹ نہیں ہونے دیں گے, جو انہوں نے نہیں ہونے دیا, مینوورنگ کر لی. اب ان کو یہ پتا ہے کہ صدر ٹرمپ ری الیکٹ ہو گئے ہیں اور بڑے واضح طریقے سے ری الیکٹ ہوئے, اور یہ بھی ان کو اب تسلی ہے کہ یار یہ 4 سال ہی رہے گا, اب 4 سال تو اس کو برداشت کرنا پڑے گا. لیکن وہ صدر ٹرمپ کو چیلنجز ابھی بھی دیں گے, تنگ کریں گے, مقدمے بنیں گے, سب کچھ ہوگا. مگر صدر ٹرمپ نے 2016 اور 2020 کے دوران سارا کچھ سخت جانی سے سہا ہے, تو وہ اس بار بھی سخت جانی سے سہیں گے. چلیے اب اس طرف آتے ہیں کہ ٹرمپ کے آفس سنبھالنے کے بعد امریکہ کے جسٹن ٹروڈو سرکار کے ساتھ اور کینیڈا کی باقی پارٹیوں کے ساتھ ریلیشن شپ کیسے نظر آتے ہیں؟ ہاں جی, بڑا امپورٹنٹ ہے, چونکہ ہم کینیڈینز امریکیوں کے سب سے قریبی ہمسائے ہیں, سب سے اچھا ہمارا تعلق ہے. ہم صرف ہمسائے ہی نہیں بلکہ کینیڈا کو سم ٹائم ایسا محسوس کیا جاتا ہے کہ یہ امریکہ کی کوئی بڑی اسٹیٹ ہے. ہمارے کاروباری رشتے, ہمارے تعلق امریکہ کے ساتھ بہت ہیں. کلچر ہمارا ایک ہے, امریکہ ایک پیارا ملک ہے, کینیڈا ایک پیارا ملک ہے. جب آپ اور میں امریکہ ڈرائیو کرتے ہیں تو ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم ایک ملک سے دوسرے ملک گئے ہیں, ایک جیسے ملک ہیں. تو لیکن
جسٹن ٹروڈو کی پالیسیاں، ان کا جو پولیٹیکل ہورائزن، ان کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی بالکل ڈفرینٹ ہے. یہ ایکسٹریم لیفٹ کے لوگ ہیں ٹروڈو اینڈ کمپنی. صدر ٹرمپ رائٹ کے لوگ ہیں، کنزرویٹو پارٹی کے لوگ ہیں. تو آپ کو یاد ہوگا صدر ٹرمپ نے کئی بار پرائم منسٹر ٹروڈو کو 2016 اور 20 کے درمیان کئی ملاقاتوں میں بہت ڈانٹا بھی، سنب بھی کیا اور بالکل بچوں کی طرح ٹریٹ کیا. تو ابھی پرائم منسٹر ٹروڈو نے ایک ٹویٹ دی ہے کہ جی میں مبارکباد دیتا ہوں صدر ٹرمپ کو، اور صدر ٹرمپ جو ہیں ان کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا ہے، بہت اچھا میں نے کام کیا ہے اور آئندہ بھی بہت اچھا کام کروں گا. اب جسٹن ٹروڈو تو یہی تاثر دے رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے بھی آئندہ 4 سال رہنا ہے. ابھی کینیڈا کے الیکشن اگلے سال ہونے ہیں، کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں، سپرنگ میں بھی ہو سکتے ہیں، سمر میں بھی ہو سکتے ہیں، اور میکسیمم جو ہوں گے آٹم میں ہوں گے جو اپنا ٹائم ہے. تو اس کے بعد صدر ٹرمپ کے ریلیشن شپ ٹروڈو کے ساتھ کیسے رہیں گے ان چند مہینوں کے دوران، اور کیا چند مہینوں کے بعد ٹروڈو جیت بھی سکیں گے یا نہیں جیت سکیں گے. وہ آپ نے ایک سوال اس میں ساتھ شامل ہی کر دیا کہ کیا امریکہ کینیڈا کی باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ کیسا ریلیشن شپ رکھے گا. تو وہ بھی میں اس کی بھی بات کر لیتا ہوں. تو ٹروڈو اگر ری الیکٹ نہ ہو سکے، جس کا امکان کافی ہے کیونکہ ٹروڈو کی پاپولیرٹی بہت نیچے جا چکی ہے، تو یہاں کنزرویٹو سرکار آئے گی. تو کنزرویٹو سرکار اگر آ گئی تو ان کے صدر ٹرمپ کی رجیم کے ساتھ اچھے تعلقات بنیں گے. اور پھر بھی صدر ٹرمپ جو ہیں ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ کینیڈا میں لبرل سرکار ہے یا کنزرویٹو سرکار ہے. وہ ٹیرف کے مسئلے بھی رہیں گے، امیگریشن کے مسئلے بھی رہیں گے، چونکہ یہاں سے لوگ ایلیگلی امیگریٹ ہو کے جاتے ہیں اور صدر ٹرمپ بڑے اپسیٹ ہیں اس بات پہ. وہ کہتے ہیں میں تمام ایلیگل امیگرینٹس کو ڈپورٹ کر دوں گا. تو یہ ایشو بھی رہے گا. پھر ٹیرف کا بھی مسئلہ ہے، یہ بھی ایک ٹھیک ٹھاک مسئلہ ہے. اور بھی جو آئیڈیالوجی کے ایشوز ہیں اس پہ بھی ہوگا. تیل کی تجارت پہ بھی مسئلہ ہوگا، ٹریڈ پہ بھی کافی ایشو ہوگا. تو امیگریشن ہو، ٹریڈ ہو، جو ایکو سسٹم ہے دونوں دیشوں کا اس پہ ہو. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود کینیڈینز کے اور امریکیوں کے رشتے بہت اچھے رہیں گے، چاہے لبرل سرکاریں ہوں یہاں پہ، چاہے کنزرویٹو بنے، کیونکہ ہم ایک فیملی کی طرح ہیں. Canadians اور Americans, we are like one family. This is the beauty of North America. تو یہ اس سے کو بہت فرق نہیں پڑے گا دیشوں کے درمیان. کلچر ہمارا ایک ہے، زمینیں ایک جیسی ہیں، ماحول ایک جیسا ہے. تھوڑی بہت آئیڈیالوجی ڈفرینٹ ہوگی. تو وہ ٹروڈو بھی ٹھیک کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے پہلے بھی ان کے ساتھ کام کیا، اب بھی کر لیں گے. اور یہ بہرحال پتہ نہیں ہے کہ ٹروڈو کتنے دن رہتے ہیں، اگلا الیکشن کیا ہوتا ہے. تو بہرحال امریکہ اور کینیڈا کے تعلقات اچھے ہی رہیں گے. چلیے اب ہم آتے ہیں ساؤتھ ایشیا کے رشتوں کی جانب. امریکی پاکستانیوں کی اکثریت نے ٹرمپ کو اس امید کے ساتھ ووٹ دیا کہ وہ عمران خان کو جیل سے رہائی کو ممکن بنائیں گے. اب آپ اس پر تبصرہ کیجئے کہ اس کی کیا صورتحال نظر آتی ہے؟ ہاں جی، ایسی ہی اطلاعات ہمیں مل رہی ہیں امریکہ سے. جو امریکی پاکستانی یا پاکستانی امریکی وہاں پہ رہتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں امریکہ میں، وہ عمران خان کی پارٹی یعنی پاکستان تحریک انصاف کے حامی، اکثریت ان کی حامی ہے. اور وہ خیر کنفیوز ہے خود پاکستانی امریکی بھی، چونکہ پہلے تو ان کا موقف یہ تھا اور ان کے لیڈر عمران خان کا موقف بھی یہی تھا کہ جی ہمیں نکالا ہے امریکہ نے، یعنی ہمارے پرائم منسٹر اس وقت جو تھے مسٹر عمران خان، اس کو امریکہ نے چلتا باہر کیا ہے. اور پھر اسی امریکہ کے پاس ہی انہوں نے لابنگ کی، درخواستیں دی، سب کچھ کیا. اچھا، پھر ان کا یہ خیال ہے کہ چونکہ ایک بار عمران خان کی ایکس وائف جمائمہ خان کے جو بھائی ہیں ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں صدر ٹرمپ کی فیملی کے ساتھ، خاص طور پر صدر ٹرمپ کے جو سن ان لا ہیں جیرڈ کوشنر کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات. تو کہا جاتا ہے کہ جو ملاقات ان کی ارینج کروائی تھی جس میں عمران خان پرائم منسٹر تھے، تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی اور وہ صدر ٹرمپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. ہاں، تو اس وقت عمران خان کو صدر ٹرمپ کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے انپریڈکٹیبل بھی ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ مائی فرینڈ، حالانکہ اسی فرینڈ کے خلاف انہوں نے کچھ عرصہ پہلے یعنی 2018 کو، جنوری 2018 کو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا
کہ یہ پاکستان بڑا ہی ان ریلائبل ملک ہے, یہ بے وفا ملک ہے, اس نے ہم سے $33 بلین کھا لیے اور ہمیں بٹرے کیا. یہ صدر ٹرمپ نے ٹویٹ کیا تھا. تو اس پہ عمران خان نے ان کے خلاف ٹویٹ کی تھی لیکن پھر سم ہاؤ جمائمہ کی مدد سے وہ ایک اچھی ملاقات ہوگی. اس ملاقات کے بعد عمران خان نے پاکستان آ کر کہا تھا کہ میں نے ایک اور ورلڈ کپ جیت دیا ہے. تو اب ان کا یہ خیال ہے کہ صدر ٹرمپ چونکہ اب انہوں نے ووٹ دیے ہیں اور وہ ان کے الیکشن جیتنے سے پہلے ان کا یہ خیال تھا کہ صدر ٹرمپ جب آئیں گے تو عمران خان کو رہا کروائیں گے. تو عمران خان کی رہائی کی بات تو ذرا بات کی ان کے ساتھ, تو پاکستان آرمی ڈیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے, بلکہ ان کو آفر کر رہی ہے کہ ہماری کچھ باتیں مان لیں تو ہم آپ کو رہا کر دیں گے, جو پاکستان سے خبریں آ رہی ہیں. تو صدر ٹرمپ تو ابھی جیتے ہیں, اب کوئی 2.5 مہینے بعد وہ آفس سنبھالیں گے اور پاکستان کے معاملات یا عمران خان کے معاملات ان کے کہیں ریڈار پہ بھی نہیں ہوں گے. دنیا کے بڑے بڑے ایشوز ہیں ان کے. پھر مطلب وہ جب وہ آئیں گے پھر ہو سکتا ہے 6-8 مہینے بعد کوئی ان کے سن ان لا دوبارہ ان سے ریکویسٹ کریں کہ جی جو امریکی ایمبیسڈر بیٹھا ہوا ہے اس کو ذرا کہیں کہ عمران خان کو نکال دیں. لیکن ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی عمران خان پاکستان آرمی کے ساتھ جو ان کی ڈیل کی بات چیت چل رہی ہے کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچ کے وہ ویسے ہی باہر آ جائیں. اور ہو سکتا ہے کہ صدر ٹرمپ کے سن ان لا کے کہنے پہ کوئی ایسی چھوٹی سی موومنٹ بھی ہو جائے. لیکن ہو سکتا ہے کہ پاکستان آرمی نہ مانے, چونکہ پاکستان آرمی کو اگر امریکہ سے پیسے ملنے کا اگر امکان ہوا تو وہ امریکہ کی بات سن لیتے. اگر ان کو پیسے نہیں ملیں گے امریکہ سے تو وہ کیوں بات مانیں گے. یعنی امریکہ کا بہت ساری چیزوں پہ بہت انفلوئنس ہے, لیکن انٹرنل معاملات بھی کچھ بہتر ہونے کے ساتھ چیزیں منسلک ہوتی ہیں. بہت ساری چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. There are so many ifs and buts in that, and things will go according to the time and situation. چلیے اب ہم آتے ہیں, ٹرمپ نے کچھ روز پہلے بنگلہ دیش میں ہندوؤں کے ساتھ ہونے والے برے سلوک کی مذمت کی. یہاں کینیڈا میں بھی ہندو نفرت کے نشانے پر ہیں. تو کیا ٹرمپ کی ٹویٹ کا مقصد امریکی ہندوؤں کے ووٹ حاصل کرنا تھا, یا وہ ہندوؤں کے خلاف کینیڈا اور ورلڈ وائڈ نفرتوں کو روکنے کے لیے آفس میں آنے کے بعد کوئی سالڈ اقدامات کر سکیں گے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ خالصتانی عناصر امریکہ میں جو فری پاس ملا ہوا ہے اس کو واپس لے سکیں گے. یعنی یہ بہت سارے وہی جو ٹو بی کنٹینیوڈ فیکٹرز چل رہے ہیں, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے, جو ہندوؤں کے خلاف نفرت کا معاملہ ہے وہ بنگلہ دیش میں ہم دیکھ رہے ہیں, خوفناک حد تک. صدر ٹرمپ نے اگرچہ جو ٹویٹ کی یا ان کے کسی کیمپین ٹیم کے لوگوں نے وہ ٹویٹ تیار کی آف کورس, لیکن صدر ٹرمپ کی اپروول تو لی ہوگی. تو اس کا یقینی طور پر مقصد جو امریکی ہندو بہت انفلوئنشل کمیونٹی ہے اس کے ووٹ لینا تھا. اچھا, وہ ووٹ ان کو میرا خیال ہے لگتا یہی ہے جیسے پاکستانی امریکیوں کے ووٹ ان کو ملے ہیں, اسی طرح امریکی ہندوؤں کی اکثریت کے ووٹ بھی میں سافٹ کارنر بھی ہے ان کا شاید. جی وہ سافٹ کارنر بھی ہے, مگر ان کے ووٹ بھی لگتا یہی ہے جو ہمیں اطلاعات آ رہی ہیں ان کے ووٹ ملے. اب آپ کا دوسرا سوال اس میں یہ ہے کہ کیا صدر ٹرمپ ہندوؤں کے خلاف جو نفرت چل رہی ہے اس کے حوالے سے آفس میں آنے کے بعد بھی آواز اٹھائیں گے؟ اب اس میں ایک اینگل بنگلہ دیش کا بھی ہے, کیونکہ بنگلہ دیش میں یہ جو رجیم چینج ہوئی تھی وہاں پہ جو ڈاکٹر یونس آئے تھے وہ اسٹوڈنٹس کی مدد سے اور اسلامسٹوں کی مدد سے, اس کے بعد اور بلکہ اس سے پہلے بھی ہندوؤں کے خلاف بہت بری طرح کریک ڈاؤن چل رہا تھا. اب صدر ٹرمپ کے آنے سے ڈاکٹر یونس کو ایک الارمنگ جو ہوتا ہے نا الرٹ ملا ہوگا کہ بھئی یہ آدمی تو آ گیا ہے, اور اس نے کچھ دن پہلے ٹویٹ بھی دی ہے, خاص طور پر بنگلہ دیش کے حوالے سے ٹویٹ دی ہے جیسے آؤٹ آف نو ویئر. چونکہ بنگلہ دیش میں ہندوؤں کا معاملہ کوئی مطلب صدر ٹرمپ یا امریکی صدر کے لیے کوئی شاید ایسا معاملہ نہیں ہے کہ وہ اس پہ ایڈریس کریں, مگر انہوں نے ایڈریس کیا. تو وہ ڈاکٹر یونس کے لیے تو ایک بہت بڑا شوق تھا وہ ٹویٹ بھی, اور اب ان کا آ جانا تو ان کے لیے جیسے ہوتا ہے نا رات کی نیند خراب کرنے کے برابر ہے کہ بھئی یہ شخص تو بنگلہ دیش کی میری رجیم پہ تنقید بھی کر رہا تھا اور یہ صدر بھی بن گیا. اچھا یہ ہوگا. اب دوسری طرف یہ ہے کہ وہ خالصتانی آپ نے اینگل بھی ساتھ جوڑا. کینیڈا میں بھی ہندوؤں کے ساتھ اسی طرح کا سلوک آلموسٹ ہونے لگا ہے جس طرح
بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے، اور انفارچونیٹلی یہاں پہ خالستانی ایلیمنٹس یا اسلامسٹ ایلیمنٹس ہی ہندوؤں کے خلاف نفرت کا اظہار نہیں کرتے، گورنمنٹ کینیڈین گورنمنٹ کے لوگ نفرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ ابھی ایک پولیس سارجنٹ پکڑا گیا پیل پولیس کا جو ہندوؤں کے خلاف ساری یہ کارروائی کر رہا تھا۔ تو صدر ٹرمپ کے آنے کے بعد اور جب یہ آفس سنبھالیں گے اس کے بعد مجھے بہت امید ہے، کیونکہ ان کے ارد گرد ان کی ٹیم میں بہت سینسیبل ہندو لیڈرز بھی شامل ہیں، بڑے انفلوئنشل ہیں، وہ اس ایشوز کو اٹھائیں گے۔ بنگلہ دیش میں بھی صدر ٹرمپ آفس سنبھالنے کے بعد صرف ٹویٹ کا معاملہ نہیں رہے گا، ان کی ایڈمنسٹریشن بنگلہ دیش کو بھی تھوڑا بہت کھینچے گی، کینیڈین خالستانیوں کو بھی تھوڑے کان ہوں گے۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو خالستانیوں کے ہیڈ ہیں، جو خالستانیوں کا اچھا خاصا سرکل ہے، وہ امریکہ میں ہے، اور ابھی خالستانی ایشو پر ہی امریکہ اور بھارت کے مسائل بھی چل رہے ہیں۔ FBI نے ایک وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیا تھا۔ تو صدر ٹرمپ کے صدر بن جانے کے بعد، میرا مطلب ہے آفس میں آ جانے کے بعد، امیڈیٹلی مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونا شروع ہو جائے گا، کچھ چیزیں ریزالو ہوں گی، کچھ نہ کچھ وہ جو فری پاس ہے نا وہ ملنا بند ہو جائے گا، چونکہ وہ ڈیفرنٹ رجیم ہوگی۔ بھارت کے ساتھ ان کی جو سانجھے داری ہے وہ بڑی مضبوط ہو جائے گی۔ تو بالکل ایسا ہوگا کہ ہندوؤں کے خلاف نفرت کے حوالے سے صدر ٹرمپ کچھ نہ کچھ بات کریں گے، ایکشن بھی لیں گے، اور یہ جو فری پاس ہے ہندوؤں کو نفرت کا نشانہ بنانے کا، یہ بھی میرا خیال ہے واپس لیا جائے گا۔ چلیے اب آتے ہیں ٹرمپ کے آفس سنبھالنے کے بعد روس یوکرین جنگ کے بارے میں، کہ اس کا کیا بنے گا، اور چین کے ساتھ سر جنگ کتنی کم ہوگی۔ یعنی بیسیکلی یہ تمام مسائل جو اس وقت پولیٹیکل گلوبلی ہیں، ان کو ایڈریس کرنے کا مسئلہ ہے۔ جی دیکھیے، یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی، نیٹو اور یہ سارے کے سارے جو ادارے ہیں، یورپین یونین، یہ بہت نروس تھے۔ مجموعی طور پر یورپ میں یہی چاہا جا رہا تھا کہ بھئی صدر ٹرمپ نہ ہی جیتے تو اچھا ہے۔ ایک تو روس یوکرین کی جنگ، چونکہ صدر ٹرمپ تو واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو صدر زیلنسکی کو بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن اور یورپین، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بیکار ہے، یہ جنگ بہت ہی نقصان دہ ہے، اور میں پرسنلی اس بات سے ایگری کرتا ہوں۔ میں کیا، دنیا کے بہت بڑے بڑے ویل نون کمنٹیٹرز اس سے ایگری کرتے ہیں، اور بہت سارے کمنٹیٹرز اس سے ایگری نہیں کرتے، لیکن اب چونکہ صدر ٹرمپ جیت گئے ہیں، آفس سنبھالیں گے، اور ابھی پچھلے دنوں ہی وہ زیلنسکی آئے ہوئے تھے امریکہ، اور اس وقت تو صدر ٹرمپ کیمپین میں تھے، لیکن وہ ملے تو صدر ٹرمپ نے اس کو کافی ڈانٹ دیا، امبیرس کر دیا باقاعدہ۔ تو زیلنسکی بیچارہ وہ ہنس رہا تھا، وہ بھی کیا کرے، وہ بھی غریب پپٹ بنا ہوا ہے، اس کی بھی مجبوریاں ہیں، ایک تو پپٹ بنا ہوا ہے، دوسرا اس کی مجبوریاں بھی ہیں، آئی انڈرسٹینڈ، اور تیسرا روس نے بھی اس کے اوپر جو یلغار ہے وہ کوئی کافی زیادہ کی ہوئی ہے، لیکن چونکہ یہ پپٹ بنا ہوا تھا، تو اب جو بائیڈن اینڈ کمپنی along with یہ نیٹو اور یورپینز، یہ سب اس جنگ کو آرکیسٹریٹ کر رہے تھے، جس سے ہزاروں یوکرینین مر چکے ہیں، ہزاروں روسی فوجی بھی مر چکے ہیں، اور لاکھوں بلکہ ملینز یوکرینین اپنی زندگیاں برباد کر چکے ہیں، اور اس کی ذمہ داری آف کورس ان سب لوگوں پہ پڑتی ہے۔ اب صدر ٹرمپ نے کہا ہوا ہے کہ یہ یوز لیس سینس لیس وار ہے، تو میرا یہ یقین ہے کہ صدر ٹرمپ آفس جب سنبھالیں گے، انہوں نے کل اپنی وکٹری اسپیچ میں بھی اس کی طرف اشارہ دیا ہے، جب آفس سنبھالیں گے تو ان کی جو پہلی 2-3 پرائرٹیز ہوں گی، ایک پرائرٹی تو یہ ہوگی روس یوکرین کی جنگ، چین ہوگا، اور پھر یہ مڈل ایسٹ کے مسائل۔ تو اس میں چونکہ آپ نے یہ بھی پوچھا کہ چین کی بھی بات کی، چین پہ میں بات کرنے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ صدر ٹرمپ اس پہ کوئی نہ کوئی ایکشن لیں گے۔ آج ان کے صدر بن جانے کی صورت میں، میرا مطلب ہے الیکٹ ہونے کی صورت میں، روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ میں ان کو مبارکباد نہیں دوں گا، کیونکہ امریکہ ہمارا فرینڈلی کنٹری نہیں ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ پوتن کی ٹرمپ کے لیے ہمدردیاں ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ مسائل حل کریں گے، لیکن وہ بہرحال وہ ان کی لینگویج یہی بنتی ہے کہ بھئی میں کیوں مبارکباد دوں۔ تو یہ اپنی جگہ پہ اچھا،
ویلنسکی نے ٹھیک ٹھاک مبارکباد دی ہے، یوکرین کے صدر نے مبارکباد دی ہے صدر ٹرمپ کو، کیونکہ اس بیچارے کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے. چونکہ پہلے جو بائیڈن تھے، ابھی بھی جو بائیڈن 2-2.5 مہینے اس کا خیال رکھیں گے جب تک آفس میں بیٹھے ہوئے، مگر 20 جنوری کے بعد تو وہ صدر ٹرمپ کے حوالے ہوں گے. تو وہ یہ چاہ رہے ہیں. اب تو خیر وہ بھی سوچ رہے ہیں، ویلنسکی بھی، کہ یار اس مسئلے کا حل ختم ہو، ہم بھی کہاں پھنس گئے ہیں. تو اینی ہاؤ وہ چلے گا. اب میں چین کے حوالے سے تھوڑی بات کروں گا. آپ نے کہا کہ چین کے ساتھ کیا سرد جنگ کم ہوگی، زیادہ ہوگی؟ تو سرد جنگ چین کے ساتھ پہلے مجھے یہ لگتا ہے کہ ایز اٹ از چلے گی، نہ کم ہوگی نہ زیادہ ہوگی. دونوں ایک دوسرے کا واٹر ٹیسٹ کریں گے. واٹر ٹیسٹ کرنے کے بعد چائنا بھی میرا خیال ہے کچھ فیصلے کرے گا، امریکہ بھی کرے گا. میرا یہ خیال ہے کہ صدر ٹرمپ کے آفس سنبھالنے کے بعد یہ ٹینشن چائنا اور ٹرمپ کی یعنی امریکہ کی کم ہوگی اور ریزالو ہوں گے ایشو. چلیے اب آتے ہیں اسرائیل کی طرف. اسرائیل کے پرائم منسٹر نتن یاہو نے صدر ٹرمپ کی جیت پر مبنی ٹویٹ میں بہت خوشی کا اظہار کیا. دوسری طرف امریکی مسلمانوں کو بھی توقع ہے کہ شاید صدر ٹرمپ اسرائیل حماس کی جنگ رکوانے میں کوئی کردار ادا کر سکیں. تو آپ کی رائے میں صدر ٹرمپ کی کیا ٹیک ہوگی اس پہ؟ دیکھیے یہ بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے. ایک طرف تو صدر ٹرمپ کا فری پاس ہوگا اسرائیل کو اور پرائم منسٹر نتن یاہو کو. اب پرائم منسٹر نتن یاہو تو خیر پہلے بھی جو بائیڈن کو لفٹ نہیں کراتے تھے اور امریکی ایڈمنسٹریشن کو لفٹ نہیں کراتے تھے. وہ بھی کہنے کی حد تک کہتے تھے، چونکہ الیکشن سر پہ تھا تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں نا امریکی جو مسلمانوں کے ووٹ مل جائیں. وہ امریکی مسلمانوں کے ووٹ زیادہ تر صدر ٹرمپ کو ہی ملے ہیں. انہوں نے بھی نہیں دیے جو بائیڈن کی ٹیم کو، یعنی کمالا ہیرس کو یا ڈیموکریٹس کو، کیونکہ وہ بھی اتنے تنگ آئے ہوئے تھے وہ پرانی ایڈمنسٹریشن سے، جو ابھی بھی بہرحال ابھی تو ہے 20 جنوری تک رہے گی. تو انہوں نے بھی کہا کہ بھائی ان کو ووٹ دینے کا کیا فائدہ. مشیگن اسٹیٹ میں ان کی سب سے بڑی اکثریت ہے. وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں 50% سے زیادہ عرب مسلمانوں نے ووٹ دیا ہے صدر ٹرمپ کو، 25% نے کوئی ووٹ دیا ہے ڈیموکریٹس کو، اور 25% نے پروٹیسٹ میں گرین پارٹی کو دے دیا. انہوں نے کہا نام ٹرمپ کو دیتے چونکہ ٹرمپ اسرائیل کا یار ہے، ہم اس کو بھی نہیں دیتے، اس کو تو دینا نہیں ہے بائیڈن اینڈ کمپنی کو یعنی کمالا ہیرس کو. انہوں نے ان کو بھی نہیں دیا. اسی لیے مشیگن کی اسٹیٹ یہی ٹلٹ دکھا رہی ہے کہ وہ بھی صدر ٹرمپ کے پاس جا رہی ہے. تو اب اس ساری صورتحال میں ایک طرف تو صدر ٹرمپ کہیں گے نتن یاہو کو کہ بھائی اگر یہ باز نہیں آتے حماس والے حزب اللہ والے تو ٹھیک ٹھاک مارو. اچھا وہ مارنے کے حوالے سے بائیڈن نے بھی کھلی چھٹی دی ہوئی تھی اسرائیل کو، بائی دا وے وہ صرف کہنے کی حد تک تھا، کاسمیٹک تھا. تو وہ اب صدر ٹرمپ تو کاسمیٹک میں بھی بلیو نہیں کرتے، وہ تو کہیں گے ہاں بھائی مارو، اگر یہ باز نہیں آتے مارو. اچھا اب ان کو بھی جہادیوں کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ بھئی یہ ڈاڈا بندہ آ گیا ہے. تو اب جو امکان ہے کہ جہادی پہلے ہی کافی پسے ہیں چونکہ نتن یاہو نے ان کا کافی کلا کما کیا ہے، اب ان کو یہ پتا ہے کہ یہ آدمی تو بالکل ہی پھر ہمیں مارے گا، تو وہ اپنی کاروائیوں سے باز آئیں گے. اپنی کاروائیوں سے باز آئیں گے تو جنگ بندی کا راستہ نکلے گا. تو اس اعتبار سے چونکہ ان پہ اب جسے کہتے ہیں نا فیصلہ کن پریشر ہوگا جہادیوں پہ، جہادیوں کو پتا ہوگا کہ بھئی اب مارے گئے، اب تو صدر ٹرمپ ہے، تو اب وہ باز آ جائیں گے یا کم ہو جائیں گے اپنی جہادی کاروائیوں سے. تو اس سے فائدہ ہوگا مڈل ایسٹ کی عام معصوم عوام کو جو بیچارے جہادیوں کے ہاتھوں یرغمالی بنے ہوئے اور خام خواہ وہ بیچارے مر رہے ہیں. اور وہاں پہ میں پھر دہراؤں گا کہ مڈل ایسٹ میں، غزہ میں، ایون لبنان میں، مڈل ایسٹ کے جو علاقے ہیں ان میں جو عام معصوم لوگ مر رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ نہ امریکہ ہے نہ اسرائیل ہے، یہ جہادی خود ہیں. چلیے دیکھیے دونوں پارٹیز کی اسٹریٹجیز ڈفرینٹ ہیں اور ان کی پالیسیز ایکسپیکٹڈلی ڈفرینٹ ہونی چاہیے، ہوں گی شاید. تو آخر میں یہ بتائیے کہ دنیا میں صدر ٹرمپ سے جن توقعات کو وابستہ کیا جا رہا ہے یا جو ان سے توقعات وابستہ ہیں وہ کتنی پوری ہوں گی، اور ان سے جو خدشے ہیں یا یہ کہہ لیجیے کہ ان سے جو مایوسیاں آئیں گی اس کے رزلٹ میں، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ الیکشنز بھی بہت بائی اٹ سیلف بہت عجیب صورتحال میں رہے اور عجیب تھاٹ پروسیس رہا.
تو کامیابی اور ناکامی کا بہت دار و مدار فیصلوں کا آگے چل کے پریکٹیکل امپلیکیشن پہ ہے. دیکھیے صدر ٹرمپ بہت کلیئر تھاٹ کے صدر ہیں، ان کی پالیسیاں بھی کلیئر ہیں، اس لیے جو ان کو چاہتے ہیں یا جن کو ان سے ایکسپیکٹیشنز ہیں، کیا وہ ایکسپیکٹیشنز پوری ہوں گی؟ ایک سوال کا حصہ یہ ہے آپ کے، اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ جو ان سے آلریڈی انوائڈ ہیں، جو ان کو پسند نہیں کرتے، جن کو ان سے بہت زیادہ ریزرویشنز ہیں، کیا ان کی ریزرویشنز فردر ڈس اپوائنٹمنٹ میں تبدیل ہوں گی؟ میں دونوں کی طرف آتا ہوں. ظاہر ہے جنہوں نے ان کو ووٹ دیا وہ امریکی عوام کی اکثریت ہے، وہ ہیں بنیادی لوگ. پھر ان کے ساتھ کھڑے ہوئے جو ان کے ڈونرز ہیں، سپورٹرز ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، بزنس کارپوریشنز ہیں، تو ان کو میرا نہیں خیال کہ ان سے کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگی. صدر ٹرمپ کی پوری کوشش ہوگی کہ ان کی جو ان سے ایکسپیکٹیشنز ہیں، مثال کے طور پر مڈل ایسٹ میں چیزوں کو کنٹرول کرنا، کافی حد تک وہ کنٹرول کریں گے. چین کے ساتھ جو بزنس کا امبیلنس ہے وہ اس کو کنٹرول کریں گے. دنیا کے ساتھ جو ان کے جو ٹریڈ ٹیرف کے مسئلے ہیں، وہ چاہے دنیا ناراض ہو خوش ہو وہ اس پہ کام کریں گے. وہ بڑے کلیئر آدمی ہیں. اب ان کے پاس 4 سال ہیں، ان کو یہ کوئی خطرہ نہیں ہے کہ میں نے آگے الیکشن جیتنا ہے یا نہیں جیتنا. ان کو یہ پتہ ہے میرے پاس 4 سال ہیں، میں نے اپنی مرضی کے کام کرنے ہیں، اور اس کے بعد میں نے الیکشن میں حصہ نہیں لینا، چونکہ لے ہی نہیں سکتا. اور اس کے بعد یہ کہ میری پارٹی مضبوط ہو. تو انہوں نے اس حوالے سے اپنی پارٹی کو، اپنے لوگوں کو ہوپ فلی جو ہے مایوس نہیں ہونے دینا. جہاں تک یہ ہے ان لوگوں کی بات جو ان سے آلریڈی انوائڈ ہیں، جو ان کو پسند نہیں کرتے، جن کو بہت ریزرویشنز ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ دنیا میں یہ بہت کام خراب کریں گے، تو وہ اس کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ وہ جو ہے ان کے خدشے وہ بھی کافی پورے ہوں گے. یعنی ان کو بھی اپنے من کی مرادیں ملیں گی. ایسا نہیں ہوگا کہ ان کے جو صدر ٹرمپ کو ڈس لائک کرنے کے جو خدشے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. وہ بھی بڑے خوش ہوں گے کہ یار جو ہم کہتے تھے صدر ٹرمپ کے بارے میں کہ یہ یہی کرے گا، اور وہ صدر ٹرمپ وہی کریں گے. اس لیے کہ صدر ٹرمپ تو ان کے خدشوں کے خلاف ہی آئے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے خدشے ہیں نا میرے بارے میں، تو تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، میں ایسا ہی کروں گا. دیکھیے ویسے بھی ٹرمپ کا ایک جو انہوں نے پورا کیا اپنا پریزیڈنسی کا ٹینیور، اس کے بعد بہت ساری چیزیں بہت واضح ہیں، اور اس وقت امریکی صورتحال اور امریکہ سے وابستہ انفلوئنس جو ہے وہ بھی بہت واضح ہے. میرا خیال ہے اس میں مایوسی اور اس کے ساتھ ساتھ چینجنگ گلوبل سچویشن اور ٹائملی مینر میں کس طرح چیزیں ہینڈل ہوتی ہیں، اس کا بہت بڑا ایک میرا خیال ہے فیکٹر بنتا ہے، جس کو کہ ہمیں اوائڈ نہیں، وہ ریپبلکن ہوں یا ڈیموکریٹ ہوں، وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا خاص. وہ کوئی اتنی بہت بڑا میجر اس پہ نہیں ہے. چند چیزیں ہیں جس پہ بارگین جو ہے ہو سکتی ہے، دنیا میں چینجز ایکسپیکٹڈ ہو سکتی ہیں، وہ دیکھتے ہیں کس حد تک کرنے میں وہ کامیاب ہوتے ہیں. تو چلیے آپ کے ساتھ ہم بلا تکلف تبصرے لیتے رہیں گے اور اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے. امریکہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ بہت زیادہ انفلوئنس رکھتا ہے دنیا کے اوپر. دیکھتے ہیں آگے چل کے صورتحال کیسے بنتی ہے. آج کا بلا تکلف شو میرے اور طاہر گورا کے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ ہمارے ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریون، پے پال یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں.